ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا. انسان بنا کے پھر اس ہستی کا امتی بنایا کہ جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی کی سانسیں، دل کی دھڑکنیں، اپنی فکر، اپنی سوچ، قول اور قرار اپنے محبوب مرشد سید دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے ہیں. پورا عالم اسلام ان ایام میں اس بات کے اوپر خوش ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں سید الرسل، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بطور پیمبر، ہادی اور رہبر عطا کی ہے. لیکن باقی مسائل کی طرح اس بات کا افسوس بھی ہوتا ہے کہ جو ہی یہ ماہ مبارک اس کا آغاز ہوتا ہے، عجیب و غریب جھوٹا سچا پراپوگنڈا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ جھوٹ اور غیبت جتنی بھی بڑی بڑی نیکیاں ہوں ان کو کھا جاتی ہیں. پیمبر پہ ممبر پہ چڑھ کے مسجد کے اندر، محرابوں میں، کانفرنسز میں، جلسوں میں، اجتماعات اور خطبات میں جس کے منہ میں جو آتا ہے بولتا ہے. احساس ذمہ داری نہ سننے والوں میں ہے نہ سنانے والوں میں. اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 63 سالہ زندگی، 23 سالہ نبوت کی زندگی، اس کے اوپر تو فوکس نہیں ہوتا. پوری امت کو جنم میں، ولادت میں، میلاد میں، پیدائش کے اندر الجھا کے رکھ دیا. پوری دنیا میں ایک بھی انسان کلمہ پڑھنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، جو جنم کا، میلاد کا اور ولادت کا عقیدہ رکھتا ہے، الحمدللہ وہ حق پہ ہے اور سچ پہ ہے. اور یہی حقیقت کتاب و سنت سے ثابت ہے اور یہی اللہ کے طریق سے اور اللہ کی سنت سے ہی ثابت ہے. مگر کب؟ جب حقیقت سمجھنے والے بھی ہوں، سمجھانے والے بھی ہوں، جذباتی نہیں ہوں.
اور صرف پراپوگنڈا کر کے خوش نہ ہوتے ہوں. مجھے پوری دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملا جسے محبوب کی پیدائش کے اوپر خوشی نہ ہو، ولادت کے اوپر خوشی نہ ہو، یا جنم کے اوپر اسے کوئی ٹینشن ہو. کلمہ پڑھنے والا ایسا کوئی نہیں ملا. آپ کو ملے تو مجھے ضرور ملوائیے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب عقیدہ واضح نہ ہو اور انسان تضاد کا شکار ہو اور جھوٹ پہ جھوٹ بول کے اسے اتنا پھیلائے کہ لوگوں کو اعتبار ہو جائے کہ یہی سچ ہے. میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے. تو مجھے آج کچھ باتیں عقیدے کی وضاحت کے ساتھ رکھنی ہے. انشاءاللہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، واضح ہو جائے گا. اس کے بعد جناب کی مرضی ہے، جو کریں، جو لیں، جو دیں. پہلی چیز، ہر کلمہ پڑھنے والے کا بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ پرسنل گواہی ہے. اشہد، مرد عورت بچہ جوان بوڑھا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی الوہیت میں کوئی دوسرا حقیقی معبود ہے ہی نہیں، وہ صرف اللہ ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک بھی نہیں. جب کتابوں میں تفصیل میں جاتے ہیں لا شریک لہ کا معنی کیا ہے، نہ رب کی ذات جیسی کسی کی ذات ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں. نہ رب کی صفات جیسی کسی کی صفات ہیں، کوئی اس میں شریک نہیں. نہ اللہ کی الوہیت میں کوئی اور شریک ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں، وہ اکیلا اللہ ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ. دوسرا، ہر قرآن مجید پڑھنے والا مومن یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس میں کوئی دوئی نہیں ہے. دوئی کوئی دوسرا نہیں، کوئی لاسانی نہیں، کوئی ہم سر بھی نہیں اور کوئی برابری کرنے والا بھی نہیں. دلیل، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ بالکل اکیلا، یکتا، اور ایسا وہ جز ہے کہ جس کا کوئی دوسرا جز نہیں، نہ تقسیم ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. ساری کائنات ضرورتوں کے تحت پیدا کی گئی ہے. ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا. اللہ محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا حاجت مند نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. لم یلد، اس کے وجود سے نہ اس کی بیوی، نہ اس کے بیٹے، نہ بیٹیاں، نہ اولاد. ولم یولد، نہ اس کی کسی سے میلاد، نہ کسی سے جنم، نہ کسی سے پیدائش. اگر یہ عقیدہ سارے مسلمانوں کا ہے اور ہر مسلمان نے اپنے بچے کو نماز میں کم از کم قل ہو اللہ ضرور سکھائی ہوتی ہے. یہ عقیدہ توحید، رب کی ذات کے بارے میں، رحمان کے بارے میں عقیدت اور عقیدہ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، پوری کائنات میں ایک بھی کفواً تنکیر کے ساتھ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو رب کا ساجی ہو، ہم سر ہو، رب اس کے اندر سے ہو یا وہ رب کے اندر سے ہو، یا دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہو. ایسا کوئی نہیں ہے. اگر رب کے بارے میں یہ عقیدہ سمجھ آ گیا ہے تو مزید سنیے. اللہ فرماتے ہیں آیت الکرسی ہر مسلمان کو آتی ہے یا اس کا ترجمہ کم از کم آتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو سدا زندہ ہے، اسے موت نہیں. القیوم، ہر بندے کو قیام کھڑا ہے تو جھکنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، لیٹنا پڑتا ہے، گرنا پڑتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ سدا سے قائم ہے، قائم رکھتا ہے. نیند تو بڑی دور کی بات، اسے اونگ بھی نہیں آتی. اللہ کے بارے میں اگر یہ عقیدہ واضح ہے تو مزید سنیے. ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، پلاتا ہے، پیتا نہیں. اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
اور اس کے بارے میں عقیدہ. امت دو حصوں میں کھو گئی. پہلا حصہ پاکستان کے اندر اکثریت، ان کو یہ سبق پڑھایا گیا اور انہوں نے یہ پڑھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رب کا نور، اللہ کا جز، اللہ کا حصہ ہے. اور اس کا اعلانیہ پرچار ہر اذان کے ساتھ مسجدوں میں کیا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. نہ پڑھنے والے کو شعور، نہ پڑھانے والے کو شعور. اگر آپ رب کا نور، اللہ کا جز، اللہ کا حصہ ہیں، آپ کی عیسائیوں سے جنگ کیا ہے؟ مجھے صرف یہ واضح کر دیں. سوال کیجئے اپنے آپ سے، کرسچین سے آپ کی جنگ کیا ہے؟ وہ کافر کیوں ہیں؟ اس کا جرم کیا ہے؟ غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ عیسیٰ کو اللہ کا جز، اللہ کا نور، اللہ کا بیٹا کہے، سیدہ مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی کہے، تو وہ کافر ٹھہرے، وہ مشرک ٹھہرے، وہ قابل اعتنا نہیں ہے. وہ جس برتن میں پانی پیے تم پانی نہیں پیو، جس کپ میں چائے لے چائے نہیں لو، برتن الگ کر دو. وہ دعوت پہ بلائے تم دعوت نہیں کھاؤ. فرق کہاں ہے؟ آپ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا نور کہیں، اللہ کا جز رب کا حصہ بولیں. آپ چونکہ مسلمان ہیں اس لیے راہیں کشادہ ہیں، اور اگر یہی کام عیسائی کرے آپ اسے کافر بھی کہیں، مشرک بھی کہیں. کیوں؟ یہ چلا کہ عیسائیوں کا وہ عقیدہ تثلیث غلط تھا، توحید کے منافی تھا. دلیل رب کا جز جو بولے گا، وہ عیسیٰ کو بولے یا مریم کو بولے علیہم السلام، فتویٰ کسی صوفی کا یا مولوی کا یا کسی مفتی کا نہیں. عیسیٰ اور مریم اللہ کا حصہ، رب کا جز، وہ بیوی اور یہ بیٹا ہے. اور یہ 1/3 کا قصہ ہے، یہ تثلیث. اللہ کہہ رہے ہیں لقد کفر، ترجمہ کروا لیجئے کسی بھی مولانا سے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. او جی وہ تو 3 کہتے ہیں، ہم تو 2 کہتے ہیں نا، اللہ اور محمد 2 ملتے ہیں. ہم نے کہا یہ بھی سن لیجئے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں کو کافر کیوں کہا گیا؟ ان پہ اعتراض کیوں اٹھا؟ انہوں نے عزیر کو رب کا نور، رب کا جز، رب کا حصہ، رب کا بیٹا قرار دیا. اللہ نے ان پہ یہ کتاب اتار کے ان کے کفر کو واضح کیا. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ کفر ہے ان کا. میرا کوئی بیٹا نہیں، میری کوئی بیوی نہیں. کل ان کان للرحمن ولد، جاؤ پوری دنیا جتنے دلائل اکٹھے کر سکتے ہو کر لو. اگر کسی کو رب کا بیٹا، رب کا جز، رب کا حصہ، رب کی بیوی تم ثابت کر دو، قدم تمہارے ہوں گے، سر میرا ہوگا. میں سب سے پہلے سجدہ کروں گا، کیونکہ رب کو تو ہے ہی سجدے کے لائق. اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں، باہر کی دنیا دیکھ کے آئے، لوگ جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں بڑوں کو وڈیروں کو. کہا محبوب ہم آپ کو سجدہ نہ کریں، آپ تو صحیح معنوں میں دلوں کے حکمران ہیں، وہ تو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، آپ کو تو رب نے بنایا ہے. کہا سنو، میری شریعت میں اگر رب کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے جتنے اس کے اس پر حقوق ہیں. لیکن جاؤ، حالانکہ حق تھا، وہ مرید بن کے آئے تھے، پیشوا کے سامنے آیا اور سجدہ کرنے لگا ہے، اور باہر کی دنیا کو دیکھ کے آیا، عزت اور آبرو اور تکریم کر رہا ہے، سجدہ تعظیم کی اجازت مانگ رہا ہے. محبوب کہتے ہو میرے سارے مریدوں، یہ دیکھو یہ صحابہ یہ دیکھ کے آیا نا، اس کو پتا چلا ہے، آؤ تم بھی کرو. مگر میرے مرشد نے اسے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی. اللہ سجدے کے لائق، اگر محبوب رب کا جز ہوتے تو محبوب بھی سجدے کے لائق. مگر اللہ کے محبوب کیا کہتے ہیں؟ امرتو، مجھے میرے حاکم نے، مجھے میرے رب نے، میرے الہ نے یہ حکم دیا ہے، ان اسجد علی 7 اعظم، وہ مسجود ہے، میں ساجد ہوں، میں 7 ہڈیاں زمین پہ لگاؤں، میرے 2 پاؤں
میرے دونوں ہاتھ، میرے دونوں گھٹنے، میری یہ ناک اور پیشانی کی ہڈی یہ زمین پہ لگی ہوئی ہو اور میں بولوں سبحان ربی العالی، اللہ تیرا بندہ زمین کے اوپر جبین رکھ کے ادنا ہے تو اعلی ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید، یہ ہے ذات الہ اور ذات مصطفیٰ۔ مزید کوئی شک ہے تو آپ احباب کو مارکیٹ کے اندر ایک چیز ملے گی، سورۃ المائدہ ہے اور اس کی آیت نمبر 14 پیش کی جائے گی۔ یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، اے یہود و نصارہ، اے یہود و نصارہ، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تمہارے پاس ہمارا رسول، ہمارا پیغمبر، ہادی اور رہبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، یہ ان ساری چیزوں کو واضح کرتے ہیں جنہیں تم چھپا لیتے تھے، دبا لیتے تھے اور عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، جیسے رجم کی آیت ہے، ہاتھ رکھ لیتے تھے، آگے پیچھے بیان کر جاتے تھے۔ یہ پیغمبر وہ چیزیں بیان کر دیتا ہے جو تم چھپاتے تھے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ نے جو نرمیاں رکھی ہیں، معافیاں رکھی ہیں، اس میں سے تمہارے ساتھ ان نرمیوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ، اہل کتاب کو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، پیغمبر کا ذکر پہلے کر دیا، پیغمبر آئے ہیں۔ اگر یہ ایک ہی چیز تھے تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی وہاں پر کہتے یا اہل الکتاب قد جاءکم نورنا، قد جاءکم نورنا، ایسے نہیں ہوا۔ مشتبہ چیزیں لے کے کھینچ کھونچ کے معنی نکال کے کہ اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کتاب مبین، اور یہ قرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے نور ہدایت، کتاب اللہ اور پیغمبر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ تذکرہ فرمایا، مگر جو کلیئر کٹ ہے، دو ٹوک ہے، 24 کیرٹ پورا سونا ہے، اسے یاروں نے چھوڑ دیا۔ آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں ہر جمعے، کیا سنا ہے کہ جو یہ پڑھے گا وہ دجالوں کے فتنے سے، جھوٹوں کے فتنوں سے بچا رہے گا۔ ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ عقیدے کو واضح کرتا ہے، توحید کو بیان کرتا ہے اور جتنے جھوٹ ہیں ان کو سامنے رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آج اس کا آخری رکوع بھی ذرا ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے گا، وقت کم ہے، میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے آخری رکوع میں کہتے ہیں کیا کافروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ میرے علاوہ میرے بندو کو اپنا دوست ولی یار مشکل کشا بنا کے پھرتے رہیں گے اور گزارا ہو جائے گا، ہم کچھ نہیں کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، اس طرح کے ناشکرے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کی مہمان نوازی تیار کی ہے۔ آؤ تو صحیح، ویٹ کر رہے ہیں تمہارا۔ اس کے بعد قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، لوگوں سنو، کیا ہم تمہیں ان لوگوں کی خبر نہ دیں جن کی نیکیاں، جن کے عمل، جن کی محنتیں کارت گئیں، برباد گئیں اور ضائع گئیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ نیکیاں سمجھ کے عمل کرتے رہے مگر وہ دنیا کی حد تک رہیں، برباد ہو گئیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی، اس کا اجر، یہ ثواب، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ بلے بلے کیا بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، ان کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ یہ رب کی آیتوں کو رد کریں گے، ریجیکٹ کریں گے، نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، معانی بدلیں گے، مفاہیم بدلیں گے، اور ساتھ کیا ہے وَلِقَائِهِ، تمہیں انہیں اپنے رب سے ملاقات کا ڈر بھی نہیں رہے گا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اعمال ضائع۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یہ بد نصیب عمل تو بڑے لے کے آئیں گے لیکن ہم میزان میں ڈال کے تولیں گے بھی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات ہم ردی والوں کو کوئی سامان دیتے ہیں، وہ وزن کر لیتا ہے، کچھ چیزیں نکال کے باہر کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ نہیں چلنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری نیکیاں بے وزن کر دوں گا، میزان میں نہیں ڈالوں گا، ردی کی ٹوکری میں گئی۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہی ان کا بدلہ ہے۔ انہوں نے رب کو، رسول کو، پیغمبر کو، قرآن کو، اطاعت کو ساری زندگی جلن پہ رکھا،
ना शुक्र रहे, इनकार करते रहे। बिमा कफरू वत्तखदू आयाती व रुसुली हुज़ुवा, इन्होंने मेरी निशानियों को, मेरी आयतों को और मेरे पैगंबरों को मजाक बनाए रखा। पढ़िए, इन्नल्लज़ीना आमनू, इसके मद्दे मुकाबिल ईमान लाने वाले, अमल साले करने वाले, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस मेहमान नवाजियां हैं। खालिदीन फीहा, हमेशा रहेंगे। ला यबगून अन्हा हिवला, उन्हें उनसे कोई हटाएगा भी नहीं। कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी, और तुम्हारे रब की जात ये है कि पूरी दुनिया के समंदर सियाहियां बन जाएं, लिखने लग जाएं दूसरी जगह, और अगर दरख्त सारे कलम बन जाएं, ये सियाहियां खत्म हो जाएं, कबल अन तनफद कलिमातु रब्बी, तेरे मेरे रब के कलिमात और अल्फाज और सिफतें और तारीफें खत्म नहीं होंगी, ये सियाहियां खत्म हो जाएंगी। वलौ जिना बिमिथलिही मददा, इसके बराबर और 7 समंदर भी ले आए और वो भी सियाहियां बना डाली जाएं तेरे रब की तारीफ। अब रब तारीफ अपनी करवा के मुर्शिद की जात बता रहा है, पैगंबर की जात। ये है वो जगह जहां आके मिंबर पे खड़े होके, इस मुसल्ले पे खड़े होके, पैगंबर की इस अमानत पे खड़े होके, कुरान की इस दयानत पे खड़े होके, हाथ में पकड़ के सर पे रख करके इनकार भी करेंगे, रद्द भी करेंगे, रिजेक्ट भी करेंगे, पूरी भी नहीं पढ़ेंगे। ये जो आयत आ रही है, इसमें अल्लाह ने तीनों चीजें वाज़ेह कर दी। रब की जात क्या है, पैगंबर की जात क्या है, पैगंबर का रुतबा, ओहदा, शान और मुकाम क्या है, और उनकी दावत, मैसेज और पैगाम क्या है। सुनिए, अल्लाह फरमाते हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम। लोगों की जुबान में बोलूं ना तो जहर का प्याला पी लेंगे, मगर इसका तर्जमा करते हुए डंडी मारेंगे। कुल का माना है कह दीजिए, ये खाने वाला कुल कशे से होता है, खाने वाला नहीं, कुल कह दीजिए। अल्लाह क्या कहूं, कहे इन्नमा। कुरान में जहां इन्नमा आए तो माना है 24 कैरेट सोना पूरा, न रत्ती वदत न रत्ती कट, ना इसमें मिलावट, 100% प्योर। इन्नमा कौन, आना मैं क्या हूं, मैं बशरुन, बशरुन। मुंह में आग पड़ जाएगी अगर पैगंबर को बशर कह दिया। अफसोस, अगर ये आग में ले जाने वाली आयत होती तो रब पैगंबर से ये बातें कहलवाता। इनको कह दो कि मैं लिबादाए बशर में आया हूं, बशर नहीं हूं। ये तर्जमा करा यारों ने। अल्लाह कहे इनको कहो मैं सिर्फ और सिर्फ महज खालिसतन 100%, जैसे 24 कैरेट सोना खालिस होता है, मैं खालिस बशर हूं, खालिस बशर। मुमकिन था यहां कोई डंडी मारी लोगों ने, अल्लाह ने अगले लफ्ज कहलवा दिए, मिथलुकुम। सर जी मैं गलती कर रहा हूं तो कुरान अपने घर का उठा ले, किसी मसलक का उठा ले। मिथलुकुम, होए 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 होए, हुजूर नू एडे गुस्ताख ने मिसलुकुम कह दिता, भुल गए कि ए मिसलुकुम अल्लाह कह रहा है ते तेरी गुस्ताखी दा फतवा तेरे रब ते जान दिया है। एहसास मर गए, शऊर मर गए। फतूर ने जहन पे इस कदर वायरस डाल दिया कि मुंह से बोलते हुए भी हया ना। इसी सूरह काफ में अल्लाह ने कहा था, कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम, इन बदनसीबों के मुंह से, जुबानों से ऐसी बड़ी बड़ी बातें निकल गई हैं, इनको एहसास भी नहीं कि कह किसको रहे हैं। झूठ के पलंदे के अलावा कुछ नहीं। सूरह काफ में ही है, अल्लाह ने दज्जालों के दजल खोले, मगर कलमा पढ़ के इतना बड़ा धोखा। वो नहीं जी, नहीं बशर नहीं है। ऊपर से एतराज, ये जितने अहलुल हदीस है ना, या जो पैगंबर को बशर कहते हैं, ये सारे के सारे माअज़ल्लाह मुनकिर भी, गुस्ताख भी, काफिर भी, इबलीस भी, लईन भी। सज्जन किते तेरे बारे च दर्द ना हुंदा ते अल्लाह दी कसम तेनू तेरे हाल ते रहन देंदे, करी जा, कही जा, बोली जा। पता तब चलेगा जब मोहलत खत्म होगी कि तेरे इस फतवे की जद में कौन कौन आया है। अल्लाह भी आए, जिब्रील लेके आए, जिब्रील भी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान में वही से कहा, तेरी इस गुस्ताखी के फतवे में तेरा पैगंबर भी नहीं बचा। कर क्या रहा है, कहां है? सिर्फ अपना मसला और अपनी सोच बचाने के लिए कि मेरे मुंह से जुमला निकल गया, मैंने नूर कह दिया है। रब से थोड़ा डर ले। मिथलुकुम, अगर मिसाल लेनी है कि पैगंबर हमारी तरह ही बशर है,
تو جہاں اللہ نے جیسے کہا ویسے رتبے اور شان کی بات آئے گی تو پوری کائنات ایک طرف، سب نیچے، میرے مصطفیٰ اوپر. وہ تجھے بھول جاتا ہے کہ ہماری پوری زندگی کی محنت، سارے جلسے جلوس دعوتیں پیام، دن بھر رات بھر ایک ہی ہے کہ لوگوں عرش بری والے رب کو عقیدے میں، توحید میں، سجدے میں سب سے بڑا کر دو، اور اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی قابل اتباع ہے اور سب سے بڑا رتبہ اور درجہ اور مقام اور مرتبہ، عزت اور رفعت رکھتی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے. سارا سال اسی چیز کے اوپر تو مناظرے ہوتے ہیں. وہ جی ہمارے امام صاحب کی دعوت بڑی ہے، ان کی بات بڑی ہے، وہ زیادہ سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی، یہ خطیب بے نصیب کو سمجھ آ گئی ہے کہ حضور بشر بھی نہیں ہے، لبادہ بشر میں ہے. اللہ کہتے ہیں مثلکم، تمہاری طرح، جیسے بشر کے جو اصول میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں انہی اصولوں سے گزر کے میرے مصطفیٰ آئے ہیں. نہیں تو چیک کر لو. اللہ نے کبھی بشر کو بنایا ہاتھ سے؟ آدم علیہ السلام ہاتھ سے بنائے کہ نہیں؟ کبھی بشر کو بنایا اس آدم کی پسلی سے؟ ہوا کو بنایا. کبھی اللہ نے آدم کو اکیلی ماں سے بنایا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا؟ کبھی اللہ نے جوڑے سے ماں اور باپ سے بشر کو بنایا؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی سنت اللہ نے چلی؟ ہمارے ہاں طریقہ کار کیا ہے؟ اگر جمعہ نہ ہوتا تو میں کہتا ذرا چکو خاں ہاتھ جنہ دا پیو بھی ہے تو جنہ دی ماں بھی ہے، تو جڑے ماں پیو تھرو جمے نے، تھرو پراپر چینل. یقیناً ہم سب ہیں، ہم سب ہیں. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آئے؟ والد عبداللہ اور امی جی آمنہ، ان دونوں کے وجود سے، ان کے نکاح سے. میں پوچھوں نا نکاح کس نے پڑھایا ہے؟ جناب عبد المطلب نے. نکاح کن کا ہوا ہے؟ عبداللہ اور آمنہ کا. پیدا کون ہوا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جا اگر رب کا نور ہے تیری مانی، تو اگر سچا ہے تو یہیں پہ رک. اللہ کے باپ کا نام عبداللہ رکھ، اللہ کی ماں کا نام آمنہ رکھ. جو جنم لے وہ محمد. رب کا جز، رب کا حصہ. جب رب اور یہ دونوں ایک ہیں، احمد تے آدج کوئی فرق نہیں، ایک کوئی فرق مروڑی داؤ میم دی مروڑی. وہ جو مستوی تھا عرش پہ الہ بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر. دونوں اگر ایک ہیں، دونوں کی ذات میں فرق نہیں، ذات الہ اور ذات مصطفیٰ ایک ہے. ایک جمعہ تو پڑھانا ماں باپ حضور کے ثابت کرتا ہے، پھر رب کے بھی ثابت کر. دونوں جو ہیں، اگر رب کا ماں باپ نہیں ہے اور حضور کے ہیں تو مطلب کیا نکلا؟ کہ جیسے بشر کے ماں باپ ہوتے ہیں حضور کے بھی ماں باپ ہیں. قل انما انا بشر مثلکم. بشر کو پرورش کے مرحلوں سے، جنم کے مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے. میں نے پوچھا حضور کی پیدائش ہوئی یا کہ نہیں ہوئی؟ کیا ہیں؟ نور ہیں. میں نے کہا یہ ربیع الاول ہے، کیا منا رہے ہو؟ کہتا ہے جی میلاد منا رہے ہیں. میلاد کیا ہوتا ہے جی؟ جس میں کوئی پیدا ہو. پیدا کون ہوئے جی؟ حضور ہوئے. کیا دو رنگی ہے، کیا تضاد ہے؟ کیا آپ سیٹسفیکشن دیں گے اپنے آپ کو؟ کس بات پہ لگا رکھا ہے قوم کو؟ سنو، یہ کوئی وہابی آپ کی پیدائش کا یا دیوبندی منکر نہیں ہے. یہی تو کہتے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، یہی تو کہتے ہیں آپ کا جنم ہوا ہے، یہی تو کہتے ہیں آپ آئے ہیں، یہی تو کہتے ہیں عبداللہ کے جائے ہیں، یہی تو کہتے ہیں آمنہ کے لال ہیں، یہی تو کہتے ہیں یہ دونوں کے دلارے ہیں، یہی تو کہتے ہیں ہماری آنکھوں کے تارے ہیں. مگر پوری کائنات کو وہ فخر نہیں جو ہم بشر کو ہے کہ اللہ نے انہیں ہمارے والے حصے سے چنا ہے. مثلکم، اسی سلسلے سے پیدا کیا ہے. اچھا بڑی حیرانگی کی بات ہے، میں پورا قرآن پڑھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے لوگ انبیاء کو انبیاء اس لیے نہیں مانتے تھے. ان کا موقف تھا کہ نبی تو ٹھیک ہے لیکن بشر نبی بنے یہ بات نہیں سمجھ آتی. بشر نبی نہیں بن سکتا، بشر نبی نہیں بن سکتا، بشر نبی نہیں بن سکتا. اور آج صرف اتنا فرق ہے، یہ کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہو سکتا. اللہ کہہ رہے ہیں بشر ہے، محبوب کہہ رہے ہیں میں بشر ہوں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں میں تمہارے جیسا ہوں. وہ حضور کو جی اپنے جیسا کہہ دیا ہے. ذرا تھوڑی شرم کر، حیا کر، تنہائی میں بیٹھ، اگلی آیت پوری کر، پڑھ، سبق سیکھ. آپ کی پیغمبر کی ذات کیا ہے؟ جیسے بشر کو منہ کا کٹ لگائے کھانا ہے،
पैगंबर मुंह कट खाना लेते थे, भूख लगती थी, पेट लगा था, रब का पेट का मामला कमा यली को बिजलालिही व इकरामिही, पैगंबर को प्यास लगती थी, पानी पीते थे। जनाब आपको प्यास लगती है, पीते हैं जी, बशर को जैसे प्यास लगे, मेरे मुस्तफा को लगे। कुरान कहे मिस्लुकुम 100% सच, मौलवी का झूठ। अल्लाह कहे मिस्लुकुम, ओए बशर जैसे तुम्हें भूख लगती है, मेरे मुस्तफा को भी भूख लगती है। पेट पे पत्थर बांधने की कहानियां क्यों सुनाते हो? मिस्लुकुम। बशर की औलाद होती है? जी होती है। रसूल सल्लम की औलाद थी? जी है। कितनी थी? 4 बेटियां 3 बेटे। मिस्लुकुम। पैगंबर के ससुराल थे, बशर के ससुराल होते हैं कि नहीं? एक सौरे वाला तो बशर है जी, 13 सौरे ने वो बशर ही नहीं। मिस्लुकुम। एक बीवी लिए फिरते हो, बशर बशर। 11 बीवियां, 2 लौंडियां, दोनों सारी मिला के उम्मुल वलद बना के 13 बीवियां। मिस्लुकुम। जैसे बशर की बीवियां, ऐसे पैगंबर की बीवी। बशर की सास होती है, मेरे पैगंबर की 13 सासें। बशर के साले होते हैं मिस्लुकुम, बिल्कुल सेम मोहम्मद रसूल सल्लम के साले। बशर की सालियां होती हैं। सालियां वाले बैठे हो ना, अल्लाह कहें तो अडे जा तो नहीं असी नहीं नारा लड़ देना। कोई खुशी मनाओ, अल्लाह ने फरिश्तों में से नहीं रखा। पहले कहते थे फरिश्ते, अल्लाह कहते अगर फरिश्तों को हम नबी बना देते, तुमने कहना था उनकी तो जरूरत ही नहीं है, पेट ही नहीं है, खाना भूख प्यास, हम उनको आइडियल कैसे बनाए? अल्लाह ने मोहम्मद रसूल सल्लम जाती तकाजों में, जरूरियात जिंदगी में वैसे बनाया। जो जो चीजें एक बशर की जरूरियात में थी वो सारी अल्लाह ने। बशर जाता है वाशरूम के नहीं ते हुजूर नहीं सी जाते। उधर दूसरे पासे ना झूठ बोलन लगे ने। वैसे किसी ने कहा सी झूठे का हाफजा नहीं होंदा, एक गल बनदा है तो बड़ी उच्ची लै जांदा। कहंदा जी हुजूर दा बौलो बराज भी पाक सी ते सहाबा माज़अल्लाह पी भी जांदे सी ते खा भी जांदे सी। बनन लगू तो इन्ना उच्चा लै जू, ज़ईफ झूठी मन घट रिवायतें आसमान से मिला देगा किलाबे। दूसरी तरफ आएगा वो जी हुजूर नूर सी। मैं कहा यार बशर बैतुल खला नहीं जाता? जी जाता है। हुजूर पता नहीं। मैं क्या जी फिका दी किताबों च लिखा, किताब तहारा दे अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक खादम था, वो लोटा पकड़ता था। नाम आता है जी, आता है क्या जी? जनाबे अनस। कितने साल रहे जी? 10 साल खिदमत की जी, की पानी भरा जी भरा। दूर गए, हाँ गए, बैतुल खला में गए जी, पहुंचे। कहते जी नहीं हुजूर नहीं सी करते, इदा नहीं सी करते। तुसी कहते हो से नहीं। अल्लाह कहते हैं मिस्लुकुम, जैसे तुम्हें बैतुल खला की जरूरत, हाजत की जरूरत, उन्हें भी हाजत होती थी। फिर एक वेला आया, भुल गया, कहता जी तुसी बुखारी च लिखा कि हुजूर खलो के पेशाब करते थे। मैं कहा जी असी नहीं लिखा, जिन्होंने वेख्या उन्होंने फरमाया। जेडे सहाबी नाल सी ना उन्होंने कहा। कहता नहीं। मैं क्या फिर किदां करते सी? कहता बह के। मैं क्या पिछली मुलाकात च तू कहता सी आप इदां दी कोई जरूरत ही नहीं सी, अज तू कह दिया जी बह के खलोण दा इतराज बन गया। अल्लाह की कसम, इस कदर बहकी हुई बातें एक आलिम को, अहले इल्म को जेब नहीं देती। रब कह रहा है पैगंबर की जात बशर वाली, पैगंबर सोए बशर सोए। अगर रब का जुज़ या नूर होते तो पैगंबर ना सोते, क्योंकि रब सोता नहीं है, रब खाता नहीं है, रब पीता नहीं है, रब भूलता नहीं है। पैगंबर भूलते थे कि नहीं? आखे नहीं माज़अल्लाह जी पैगंबर किदां भूल सकते हैं? मैं कहा जी तुहाडे मदरसे च एक बुखारी पई है। कहंदा हाँ। मैं क्या उत्थे एक रिवायत है? कहंदे जी केड़ी है? जोहर की नमाज 2 रकत पढ़ के आप घर चले गए, हदीस जुल यदैन। हुण समझे भी करा की कवां की, जे कवां नहीं तो फिर मेरे वड्डे पढ़ा के गए ने, तर्जमे करके गए ने, लिख के तो लिखा के गए ने। कहंदा जी नहीं हुजूर भुले नहीं सी, उस हदीस दे अंदर ही है। सहाबा ने जो आके क्या ना, अकुसिरत सलात अम नसीता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लम आज नमाज कम हो गई है या आप भूल गए? आप कहते हैं ना नमाज कम हुई है ना मैं भूलूंगा। आप देखो जी आपने कहता मैं नहीं भूलिया। मैं क्या सर अगे पढ़ो थोड़ा जा। सहाबा कहते हैं हुजूर दो चो एक गल हुई है। आप बाकियां नूं पुछदे ने जुल यदैन सही कहन दिया है? जी ये सही कह रहा है। उसी हदीस के लफ्ज है, महबूब उठे मस्जिद में आए, कहा नमाज कम नहीं हुई मैं भूल रहा हूं। 2 रकत नमाज और पढ़ी, फिर 2 सजदा साहब किए। जेड़ा बहस करन दिया सी उन्हें बेचारे नूं यह भी नहीं सी पता सजदा साहब हुंदा या सजदा सहू हुंदा। सहू बिरादरी है जट्टां दी, ते साहब जेड़ा ना ये गलती तू है, निस्यान को कहते हैं।
ذرا یہاں پہچان کر پورا پڑھ. اسی طرح اس آیت کو دیکھ, اللہ کہتے ہیں ان کو کہو میں بشر ہوں تمہارے جیسا, لیکن آگے کیا ہے؟ یوحا الی, میرا رتبہ یہ ہے کہ مجھے وحی آتی ہے, تمہیں نہیں آتی. میں وہ بشر ہوں کہ جسے رب نے چنا ہے, تمہیں نہیں چنا. میں وہ بشر ہوں جس کے پاس جبریل آتے ہیں, تمہارے پاس نہیں آتے. میرا رتبہ یہ ہے, اللہ میرے سے کلام کرتے ہیں, تم سے نہیں کرتے. میرا رتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک کوئی بات بھیجے نا, میں اس کا فیصلہ نہیں کرتا, میں اس کا فیصلہ نہیں کرتا. ایک فیصلہ کیا تھا آپ نے, مدینے میں آئے تو کھجوروں کے نر مادہ کی جفتی ہو رہی تھی. تعبیر التمور کے سلسلے سے وہ جو سلسلہ تھا کھجوروں کا نخل نر مادہ کا ملاپ کروا رہے تھے. آپ نے کہا یار اس کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے پھل دینا ہے. صحابہ نے چھوڑ دیا, پھل لگا ہی نہیں, جو لگا وہ گر گیا. فصل مدینے کے اندر کھجور کی نہ ہوئی. صحابہ نے آ کر کے کہا کہ حضور آپ نے کہا تھا, ہم نے وہ نہیں کیا, تو اس سال تو فصل ہی نہیں ہوئی. آپ نے کیا کہا؟ انتم اعلم بامور دنیاکم, جو دنیا کے میٹر ہے تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. سنو لوگو, یہ جو بدعت کی تعریف کہیں فرق کر لو نا تو سارے دھوکے ہی ختم ہو جائیں. دنیا کے امور میں, سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, دنیا داری میں جتنا آگے سے آگے جا سکتے ہو بڑھو. تب مکان 1 منزلہ 2 منزلے سے 3 کر لو, 4 کر لو, 100 منزل پہ لے جاؤ, 1000 بنا لو, آپ کو نہیں روکا جائے گا. صرف قیامت کی نشانی ہے کہ قرب قیامت ترقی اتنی ہو جائے گی. آپ گدھے سے اونٹ پہ, اونٹ سے آگے بہترین سے بہترین سواری, طیاروں پہ, فضاؤں میں اڑو. انتم عالم بامور دنیاکم, یہ دنیا کا میٹر ہے, اسے بدعت کے چکر میں ڈال کے دھوکہ مت دینا. پانی ہے, پانی میں کچھ اور ڈال لو, مکس کر لو, مشروب بنا لو, ورائٹیاں نکال لو, درختوں کے پھل لے کے پھلوں کے اندر سے ملک شیک بنا لو. اگلے دن ایک بابا جی نو جامن دا جوس پلایا, دوست نے ساڈے, انہوں نے بنوا کے تے کہندا یار میں بڈھا ہو گیا, زندگی گزر گئی ہے, سر چ تولے چٹے آ گئے نے, جامن تے کھادا سی پر جامن دا جوس نہیں سی پیتا. سوچن تسی بھی ڈے ہو گئے. خربوزے کا ملک شیک, ساڈیاں ماما نے تے یہی کہا نا جی, پانی تے دودھ دے نال وارے ہی نہیں کھاندا. 5 سال اس فقیر نے مدینہ منورہ میں خربوزے کا اور دودھ کا ملک شیک پیا ہے. یہ ورائٹی ہے دنیا, جو بناؤ کرو. لیکن جب بات دین کی ہو, اسے نیکی قرار دے کے, دین قرار دے کے, عبادت قرار دے کے, عید قرار دے کے, تہوار قرار دے کے اپنی مرضی سے کچھ کرو گے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, کرنے والا بھی مردود اور جو کام کر رہا ہے وہ بھی مردود, ریجیکٹڈ ہے, وہ قبول نہیں ہوگا. اگر بات صرف حسن کی, جمال کی, داد کی, بلے بلے کی ہوتی تو کوئی مشکل نہیں تھا. جب ہمیں نہیں علم تھا تو ہم نے بھی 12 سال لگ بھگ اس جلوس کی, لیڈ کی, قیادت کی, زمانہ طالب علمی کا کرتے تھے. لیکن جب مرشد کی حقیقت اور زندگی کو پڑھا, اصل کو پڑھا, یوحا الی, آپ پہ وہی آئی ہے. وہی میں کیا آیا ہے؟ محبوب سال کی ترتیب میں چلو. محرم گزر گیا, اللہ جی کو عید ہے نہیں. سفر آیا ہے, عید ہے نہیں. ربیع الاول عید ہے, محبوب ہے پر تمہیں نہیں پتا لگنا ہے, تواڈے تو بعد تواڈے امتیاں نو پتا لگو. ربیع الثانی میں کوئی عید نہیں, جمادہ اولا ثانیہ میں عید نہیں, رجب میں کوئی عید نہیں, شعبان میں عید نہیں, اللہ رمضان جیسا مہینہ کوئی عید کا نہیں. اللہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے, کا محبوب اعلان کر دو, مرد بھی نکلیں, عورتیں بھی نکلیں, گھروں سے نکلے, باہر جائیں, کھلے میدان میں جائیں, ایک راستے سے آئیں دوسرے سے پہنچیں. اذان نہیں, تکبیر نہیں, پہلے کوئی رکھتے نہیں, کوئی سنتیں نہیں, جا کر کے جو ہے وہ 2 رکھتے پڑھاؤ, یہ صورتیں پڑھو, پھر خطبہ دو. عورتیں جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ بھی آئیں, جنہوں نے نہیں پڑھنی وہ بھی آئیں, اور آ کر کے کیا کریں, دعا میں شریک ہوں. اگر نماز نہیں پڑھنی تو نماز والی جگہ سے ہٹ کر کے بیٹھیں اور کچھ کھجوریں کھائیں, یہ سنت ہے. میٹھا فلیور, میٹھی عید, چھوٹی عید, سیویاں والی, ٹھیک ہے. طریقہ دیا, تاریخ بتائی, وقت بتایا. اللہ اگلا مہینہ آ گیا ہے, شوال کے بعد ذی القعدہ, عید ہے کا نہیں. ذوالحجہ, اللہ چاند چڑھ گیا ہے, یکم کو عید ہے کا نہیں, 2 کو نہیں, 3 کو نہیں, 4 کو نہیں, 5 کو نہیں, اللہ 6 7 8 9 کا نہیں, اللہ 10 آ گئی ہے کا عید ہے.
ڈیٹ دی، تاریخ دی، ٹائم بتایا، سورج جب طلوع ہو سوا نیزے پہ آئے، کھلے میدان میں نکلو، مسجد میں نہیں، اذان نہیں کہنی، تکبیر نہیں کہنی، 2 رکعت خطبہ، باقی سارے معاملات، واپس آؤ، قربانی، فلیور کیا ہے؟ نمکین۔ اللہ جی کوئی اور عید، سال مک گیا، کہا ہر ہفتے کے بعد جمعے کا دن تمہارے لیے عید۔ اللہ وقت کیا ہے؟ کہا وقت ہے زوال کے بعد کا۔ کیا کر کے آنا ہے؟ نہا کے آؤ۔ اللہ بس اکیلا نہا کے آ جاؤں؟ کہا نہیں، گھر والوں کو بھی نہلا کے آؤ، صاف ستھرے ہو کے آؤ۔ اللہ لیٹ آ جاؤں چلے گا عصر کے وقت؟ کہا نہیں، من غسل واغتسل وبکر وابتکر، یہ عید جمعہ ہے، جو جلدی آئے، جلدی کرے، جلدی کروائے، نہائے نہلائے، ثم جا، پھر مسجد میں آئے، ثم صلی ما قدر لہ، پھر جتنی ممکن ہے وہ رکعتیں پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے۔ اللہ یہ عید ہے، اس سے پہلے رکعتیں کیوں؟ کہا میں کہہ رہا ہوں میری مرضی۔ اب امام کیا کرے؟ پہلے خطبہ دے۔ اللہ عید میں تو خطبہ بعد میں تھا۔ کہا دین میرا ہے تمہارا نہیں ہے، دین میرا ہے تمہارا نہیں ہے، پہلے خطبہ دے۔ اللہ کتنے؟ کہا 2۔ اب کیا کرے؟ نماز پڑھائے۔ اللہ کتنی؟ 2۔ اللہ یہ تو زور کا ٹائم ہے، آج زور کدھر گئی؟ کہا تمہیں کہہ رہا ہوں نا، سوال و جواب اپنی جگہ رکھو، بندے ہو بندے بن کے رہو، جتنا کہا اتنا کرو۔ 2 رکعت اللہ پڑھ لی ہے، اب کیا کریں؟ اب تم 4 رکعتیں پڑھو، صلو اربعا۔ اللہ اگر عید ہے تو عید والے دن تو ہم نے بعد میں کوئی رکعتیں نہیں پڑھی تھی، جلدی تھی، اب بھوک لگی ہے تب بھی کہنا تھا جانا ہے، اللہ نے کہا نہیں پڑھو، مسجد میں پڑھنی ہے 4 پڑھو۔ گھر جا کے محبوب نے 2 پڑھی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جناب جو آپ عید بنا کے پھرتے ہیں، اس عید کی خبر، ابھی ایک مکالمہ چل رہا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں کسی اور جگہ لے کر کے آؤں گا۔ اللہ نے 5 نبیوں کے میلاد نامے منائے، میلاد نامے، کیا بات ہے۔ آدم علیہ السلام میں پیدا کرنے لگا ہوں، فرشتوں ریڈی رہو، فوری سجدہ کرنا ہے، نہ کیا نا؟ اچھا اللہ جی ہم نے کر لیا، تم نورانی، جنہوں نے نہیں کیا وہ ابلیسی اور شیطانی۔ یہ آدم علیہ السلام کی عید میلاد النبی ہو رہی ہے۔ بلے جاواں قربان جاواں ساون دے انے نو ہمیشہ ساوا ساوا تے سبز سبز تے ہرا رہی دیکھدا ہے، جس معاملے میں رہے ہر آیت میں وہی۔ ڈکشنری نکالیں گے، واو لام دال ولد و والد و ما ولد کا میلاد ثابت ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، میلاد ثابت ہو گئی۔ اور ثابت کیسے کر رہے ہیں؟ سلام علیہ یوم ولدت۔ ڈنڈی مارنی دیکھنی ہو تو یہود و نصارہ کے بعد ان بزرگوں کو دیکھنا جو مار رہے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ میلاد ہے، ولادت کا ٹائم ہے، میری طرف سے سلامتیاں۔ آگے ہی جملے ہیں وَيَوْمَ أَمُوتُ، جب میں مروں۔ اتنے حصے کی عربی پڑھ کے ترجمہ ویسے ہی کاٹ دیا، ہے ہی نہیں، کیونکہ جناب کے ہاں وفات کا چکر تو ہے ہی نہیں، قرآن تو اب وفات کہہ رہا تھا۔ اور آگے جب مجھے قیامت کے دن وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جب مجھے رب پھر زندہ کریں گے۔ کمال نہیں ہو گیا؟ وہ جی موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے ہے، وہ جی مریم کو بھی اللہ نے کہا میلاد ہون لگی ہے، اللہ میرے کو تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو ویلی ہوں بالکل۔ اللہ نے کیا کھجی نو کھجور نو، اللہ یہ بھی ٹونڈ جائے نو کی کراں۔ اللہ نے کیا میلاد مناونی ہے، ہلاونا تے کام کرنا تہاڈا کام ہے، اگے انہوں پھل پھل لاؤنا تے برکتاں میریاں نے، انہوں نے ایداں لایا تے ماشاءاللہ کھجوراں ڈگ پئیاں، اللہ نے ملا۔ کیا بات ہے بھائی، یہ سبق نہ تو حضور کو سمجھ آیا، نہ اصحاب کو سمجھ آیا، نہ کسی اور کو۔ تو اللہ کے لیے ان چیزوں سے نکلیے۔ آمد مصطفیٰ پہ کوئی شک نہیں، آمد ہوئی ہے، آپ آئے ہیں، ولادت ہے، بات سعادت ہے، اور یہی عقیدہ، ولادت کا عقیدہ تو اللہ کی توحید کا عقیدہ ہے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، رب پیدا نہیں ہوتا۔ رب اور ہے، مربوب اور ہے، ساجد اور ہے، مسجود اور ہے، عابد اور ہے، معبود اور ہے، اللہ اور ہے، محمد اور ہے، اور یہی فرق کر کے محمد پیدا ہوئے ہیں، اللہ پیدا نہیں ہوتے۔ 12 مہینے یہ عقیدہ میلاد ادھا ہی رکھنا کتے تے چس آ جائے، یا نور نہیں تو پھر یہاں میلاد نہیں، دونوں چو ایک کام نہیں، دونوں چیزاں لے کے نہیں چل ہونیاں بہو۔ ان چیزوں کو سمجھ کے طریقے کے ساتھ چلیں، انشاءاللہ آپ زندگی کے اندر مزہ دیکھیں گے۔ اور رہی یہ بات کہ آپ سوال لے کر کے چل پڑیں، آج اس سوالاں دے جواب دو بہو، سوالاں دے جواب تسی دینے نے، پٹڑیوں تسی لتے جے۔ یہ جیڑیاں بھی آیتاں قرآن چو پڑھے، ایک نکا جا کام کرے آجے، اپنے مولوی صاحب نو سوٹ بھی لے دیا جے،
کوئی اچھا جہا مٹھائی کا ڈبا بھی کوئی 2-4 ہفتے پہلے وہ کولو اپنی تعریف دے لفظ سن لیا جائے. ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کے پاس آئے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, اعلان نہیں کیا تھا, یہودیوں کو نہیں پتا تھا, آئے ہوئے تھے. ان سے پوچھا ذرا پتا کرو یہ عبداللہ بن سلام کون ہے؟ کہندا جی ساڈے پوپاں دا بھی پوپ, ساڈے سر دا تاج, ساڈے وڈیاں دا وڈا, عظیم ترین عالم, بہترین انسان. جب انہوں نے کلمہ پڑھا تے بالکل سارا ہی ریورس ہو گئے, ہر گل الٹ. اے ذرا بھی اینو عقل نہیں, مت نہیں, پیدل ہے, کسے کم دا نہیں, ایداں ایداں اے وے اوئے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. مولانا صاحب کی نہ پورے 11 مہینے خدمت کریں, اس سال سے شروع کر لیں. کبھی گھر میں دعوت, کبھی کھانے, کبھی کچھ. جدو چڑھے نا 12واں مہینہ ربیع الاول والا, اینا پوچھ لیو جی جڑے عید میلاد النبی دے تسی ایتاں پڑھیاں نے حضرت آدم علیہ السلام والیاں, اے حضور تے اتریاں سی یا تواڈے تے؟ اس ویلے متھے تے تیور پڑھیا جی. تھوڑی دیر بعد پوچھا جی انہاں دا معنی جڑا تسی کر رہے ہو حضور نو اے سمجھ آیا سی کہ نہیں؟ اگر نہیں سی آیا تو کیوں تانوں کیویں آ گیا؟ تے جے انہاں نو آیا سی تو پھر جو اے سمجھ کے تسی کر رہے ہو حضور نے کیتا سی. سر جی جے جھٹ کور تہن کول بہن دین تے اگلا سوال تو بڑی دور دی گل ہے. پہلے ہی آنا کتے بھابیاں دی مسیت تے نہیں ہو جاندا رہا, یہ کتے انہاں تے پٹی نہیں پڑھائی. حضرات حضور کو بھی کچھ عقل تھی, کوئی شعور تھا, کوئی اللہ نے علم دیا تھا, کوئی نالج تھا, کوئی وحی تھی. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے بندوں تک بات نہیں پہنچائی فما بلغت رسالتا, آپ نے میری رسالت کا حق ادا نہیں کیا. 1.25 لاکھ صحابی تو کہیں, پوچھیں آپ الا هل بلغت, اور میں نے جو بات ذمہ داری تھی پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ 2.5 لاکھ ہاتھ کھڑا ہو گیا سی حضور پہنچائیے. تے حضور نے جے دا مانا ایتھے میلاد ہی ہوندا تے اج تے موقع سی. 1.25 لاکھ بندہ اکٹھا ہے, 2.5 لاکھ ہاتھ, 2.5 لاکھ ڈنڈا بنوایا ہوندا, ہر ڈنڈے تے جھنڈا چڑھایا ہوندا تے انہاں نوں پھڑیا ہوندا. میں بیان کرن لگا جے, خطبہ حجۃ الوداع دین لگا جے, تو تسی بس بیٹھے نہ جھنڈیاں لہرائی جاؤ تے آپ بھی تھوڑے تھوڑے لہری جاؤ. کتنے مزے کی بات تھی, بولیے کوئی ہے اس میں شک؟ مگر میرے مرشد نے دین بتایا, نہیں بتایا اس میں کہ اس میں جناب آدم کا میلاد نامہ ہے, نہیں بتایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی میلاد کی بات جو آیتیں اتری ہے اللہ نے بیان کری ہیں اس سے مراد یہ والا طریقہ ہے, نہیں بتایا کہ عیسیٰ و مریم, نہیں بتایا والدم وما ولد, یہ حضور کی جو ہے وہ اللہ نے میلاد کا تذکرہ کیا ہے. کہ حضور نو اپنی میلاد دی سمجھنا, جنہوں اپنا بھی نہ پڑھنا نہ آوے کی کہندے ہو؟ پھر سوال کرتے جی وہ بخاری دے وچ تسی بخاری پڑھاؤندے ہو جی, پڑھانے ہیں, وہ دے وچ لکھیا کی لکھیا جی؟ ایک یہودی آیا تے حضرت عمر نو کہنے لگا, سنیا جی ذرا, ایک یہودی آیا حضرت عمر سے کہنے لگا, عمر جی امیر المومنین کا جی تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے, وہ آیت ہمارے ہاں ہوتی تو ہم نے اس دن کو عید بنا لیا ہوتا. ایک آیت ہے تمہاری کتاب میں, وہ ہوتی ہماری کتاب میں, ہم اس دن کو خوشی میں عید بنا لیتے. حضرت عمر نے کو کی آخیا سی, کہندے نے حضرت عمر نے آخیا اچھا اچھا اسی بھی عید منانے. یہ کیا سی بھول گیا. کہندا جی حضور نے بھی منائی ہے, حضور دے وڈیاں نے بھی منائی ہے, پہلیاں نے بھی منائی ہے, پہلے انبیاء نے بھی منائی ہے, اللہ نے بھی منائی ہے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. یہ جڑا یہودی آن کے کہن ڈیا انہیں کی کیا سی, اگر ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم عید بنا لیتے. مطلب کی یہ کہ تسی عید نہیں بنائی. اس سے پہلے یہ عید میلاد النبی نہیں تھی, نہیں تھی تو اس نے کہا نا کہ اگر تمہاری کتاب میں ہے ہمارے ہوتی تو ہم عید بنا لیتے, تم نے نہیں بنائی. حضرت عمر کہندے لے کملیا کتنے رہنا ہے, حضور نے بھی منائی, ابو بکر صدیق نے بھی منائی, مینوں بھی اتنے سال ہو گئے میں بھی مناؤن ڈیا. بلکہ آگے سے جواب کیا دیا, آگے شروع نہیں کر لی کہ چلو پہلے رہ گئی ہوں کر لینا. کہنے لگے اگر یہ عید ہوتی تو مجھے پتا ہے حضور کہاں تھے, جگہ کون سی تھی, دن کون سا تھا, آیت کیسے اتری, دین کیسے مکمل ہوا. لیکن نہ میرے مرشد نے دی عید بنائی, نہ میرے پیغمبر کے اصحاب نے منائی, نہ 1.25 لاکھ نے, نہ میں امیر المومنین ہو کے اس کو منا رہا ہوں اور نہ آگے کوئی منائے گا. کی خیال ہے؟ کہندے جی وہ دن جمعے دا سی, عید دا دن سی, اگلا دن 10 تاریخ سی, وہ بھی عید دا دن سی, عرفہ بھی عید دا دن, نہر بھی عید دا دن, ایام تشریق بھی عید دا دن. کو پوچھنے والا پوچھے گا, جاؤ حضور نے ساری زندگی جب سے نماز اور عید فرض ہوئی ہے عید نماز نہیں چھوڑی. آپ نے عید نماز ایک جگہ چھوڑی ہے, 10 تاریخ تھی, ہفتے کا دن تھا, 10 تاریخ تھی, ہفتے کا دن تھا. پورے امت
उम्मत मुस्लिमा जहां जहां भी घरों में थे ईद हो रही थी, बैतुल्ला में भी ईद हो रही है, मगर आप मीना में हैं। आज आपने कंकरियां तो मारी हैं बड़े जमरे को, ईद नहीं पड़ी। कुर्बानी तो करी है, 63 ऊंट नाहर किए हैं, ईद नहीं पड़ी। कोई कह सकता सी हुजूर ईद लेट हो गई है, पहले ईद पढ़ लिए फिर नाहर कर लेने। आप ही कहते हाँ जी हाँ जी, आप कहते चलो ठहर के कर लेने। ऐसे नहीं हुआ। आपने बाल मुंडवाए, सहाबा ने मुंडवाए, ईद नहीं पड़ी। एहराम बदले, ईद नहीं पड़ी। बैतुल्ला में गए, तवाफ किया, ईद नहीं पड़ी। 2 रकअत तवाफ की पड़ी, ईद की नहीं पड़ी। सफा मरवा की साई करी, ईद नहीं पड़ी। ईद उल अजहा थी ना, 10 जिलहज्जा को क्या होता है, मगर आपने ये नहीं करा। तो नहीं तो उत्थे खलो के जी ये तो 5वीं ईद है, तो फलानी ईद है, अल्लाह ताला भरा करे जिनिया मर्जी बनाई जा। ना वो सही किसी रिवायत से, न किसी आयत से। अब इसके ऊपर भी दलाल देने पड़ते, लेकिन क्या करूं, अपनी तरफ से घड़े और बनाए और लोगों को मुतमईन किया। दोस्त, अल्लाह से डर, ये वक्ती चीज है, चली जानी है। अगर त्यौहार यूं बनाने होते तो ये वाकयातन ये दिन त्यौहार होता, मगर हजरत उमर ने साबित किया कि यहूदी वो तुम्हारी यहूदियों वाली सोच है। जब दिल किया उम्मतियों ने उठ के त्यौहार बना लिया। हम सिर्फ उसी चीज को त्यौहार मानते हैं जिसको अल्लाह ताला ने मुकर्रर करा हो, कुरान ने दिया हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खुशी ईद मनाई हो और उसमें आपने शिरकत करी है। बाकी रह गया जी वो झंडे लगन डे ने बैतुल्ला ते, बड़े खुश होन डे ने, बयान आन डे, मैं भी सुनन डया 12 रबीउल अव्वल नूं माशाअल्लाह जी इस दफा जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। अल्लाह करे मनाउन, मैं तो पहले नहीं कहता ना करो, मनाई जाओ। साहब अल्लाह नूं देना, दलीलां तुसीं देनियां ने। लेकिन जब आप मनाते हैं तो मुझे एक बात की खुशी होती है कि चलो किते नहीं जे मनदे इत्थे तो मनदे जे ना आण के जदों रोज़ा गली ते लाउंदे जे। मैं बड़ी दफा मिसाल दे चुके अपने बच्चों नूं, गली वाले नूं कहा सारी गली तुसीं सजाओ, फ्रंट गेट ते जिन्ना पैसा लगे मेरा, उत्थे रोज़ा बनाउणा जे हुजूर दा, गुंबद खजरा। उस्ताद जी ये क्यों, भाभी दे दी मुखालफत? मैं क्या नहीं, मैं करदा, बनाओ। गल ते दसो विच अंदर दी गल की है, अंदर दी पुत गल की है। अल्लाह तुहानूं मदीने खड़े ते पता करियो जे इहदे थल्ले की है। ते मैं वो जेड़े जालियां दे नाल खड़े ने मैं उन्हां नूं कह दूं, मैं कह दांगा, तुहानूं नहीं रोकणगे। जालियां नूं हथ ला के 10 दफा चुमने चुम लिया जे, ते अंदर ना एक दफा झाती मार के वेखिया जे, कबर नजर नहीं आउणी 3 दीवारां ने, लेकिन कपड़ा पिया अंदाजा हो जाएगा ए हजूर दी कबर है, सिद्दीक अकबर दी, हजरत उमर दी है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀ जा के गुंबद खजरा है। लोगों ने झूठ बोले ने साया कोई नहीं, साया मैं डेली दिखाऊं। है क्या मेरे नबी की वफात की जगह कबर? अगर ये दिन विलादत का होता, बात मिलाद की होती, या मक्के दा मीनार, सफा दा मीनार, सफा दी पहाड़ी, या उथों दी कुछ है, या वो मकतबा, या फिर वो जो है वो मरवा की पहाड़ी बनी होती, हुजूर वहीं पैदा हुए थे। उस्ताद जी फिर इन्होंने मक्के की कोई शय क्यों नहीं लाई? मैं क्या अगले साल तो शायद शुरू कर लैन, साडियां गल्लां सुन के, साडे ताने ते सवाल सुन के। हाले तक तो यही लाउण डे ने, ते अल्लाह ने जिथे भी मरकज बनवाया उहदे उत्ते यही बनवाया कि हुजूर दी कबर दी जगह जे अकीदा वफात है। वफात सिर्फ अल्लाह को नहीं, कुल्लु मन अलैहा फान, जो भी इस दुनिया में आया है उसको वफात है। ये हयाती ममाती बन के बेचारे लड़ी जाणगे, एक दूजे नूं काफर कहणगे, नमाज नहीं पढ़णगे। असीं कहांगे सोहणिओ जरा ओही गुंबद खजरा ही देख लो, माशाअल्लाह इस साल आके चेक करे अजे हाले तक तो कोई हिलजुल नहीं हुई कि गली सजाउणी है। विचों मुंडियां नूं समझ आ गई है भी नहीं यार ये कोई रोला है। जे हजूर पैदा होए ने तो मक्के वाली कोई पहाड़ी क्यों नहीं लाउंदे? जबले नूर लाउण, गारे हिरा लाउण, ओ गारे सौर लाउण, यही कि मौलवी साडे कोल लाउंदा। मैं कहा जी अल्लाह लवाउंदा, तुहाडे कोलों पता लगे भी इत्थे अकीदा वफात सी जिन्हों इस दिन तुसीं छुपा रहे हो। बाकी अल्लाह समझ देने वाला है। मेरे भाई, ना हम विलादत के कल मुनकर थे ना आज हैं, हम तो आपकी पैदाइश को मानते हैं। और यही तो फर्क है, तुझे समझाया नहीं किसी ने। अकीदा विलादत आ गया तो अकीदा नूर ऑटोमेटिकली चला गया, क्योंकि अल्लाह पैदा नहीं होता। लम यलिद की मोहर लग गई, वलम युलद की मोहर लग गई। तेरे सीने में सूरह कुल हुवल्लाह और इखलास है। 24 कैरेट सोना पैगंबर पैदा हुए हैं। 100% सच के आपकी मिलाद और विलादत है। लेकिन जिस तरीके से आप मना के कहते हैं कि जो मनाएगा वो नूरानी, जो नहीं मनाएगा वो इबलीसी और शैतानी, इस जुमले का तूने हिसाब देना इंशाल्लाह।
دنیا میں تیرا کسی نے احتساب نہ کیا، سموٹو ایکشن نہ ہوا، تیرے رب کا تو ایکشن ہے۔ اور یہ جو تو نے کہہ رکھا نا کہ نبی بشر نہیں، مثلکم نہیں، یہ جھوٹ ہے اور یہ اللہ معاف کرے گستاخی ہے۔ ان جملوں کا بھی تو نے حساب دینا ہے۔ تو نہیں کانپتا، تجھے ڈر نہیں لگتا، لیکن اللہ کی قسم اگر سچے دل سے مخلص ہو کے کبھی دیکھے تو مسلمان لڑنے والے نہیں تھے۔ ان سب کا عقیدہ نور یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک۔ ان سب کا عقیدہ ولادت تھا، مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں۔ ان سب کا عقیدہ ولادت اور میلاد یہ تھا کہ محبوب نے اس موقع پہ ایسا کچھ نہیں کرا۔ سوال کرنے کا رائٹ مجھے بنتا تھا، میں پوچھتا کہ جناب لائن سے اترے ہو، چاروں اماموں نے تو نہیں کی، مصر میں امام شافعی نے نہیں کری، بغداد میں امام احمد بن حنبل نے نہیں کری، کوفہ میں امام ابو حنیفہ نے نہیں کری، مدینہ میں رہ کر کے جناب امام مالک نے نہیں کی، تابعین فقہا محدثین یہ نظر نہیں آتا۔ نہیں جی اسی انہاں تو بہتے پڑھے ہیں اور تھوڑے پڑھے سی، سانوں ہن سمجھ آ گئی ہے۔ ایک گلا انہاں نو نظر نہیں سی آیا، آیتاں دی تفسیر دا انہاں نو پتہ نہیں سی۔ اے جڑے سونے تو بہتا پڑھ گئے نے انہاں پڑھیاں نو دور تو سلام۔ اسی پاجی تھوڑے ہی پڑھے چنگے تے انہاں پڑھے چنگے جنہ حضور نے پڑھایا ہے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ اللہ سمجھ دے یہ زبردستی کا سودا نہیں، جو حق ہے بتاتے ہیں اور جو صحیح ہے وہ دکھاتے ہیں، جو غلط ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں، باقی کو مانے نہ مانے جناب کی مرضی۔